جس موضوع پہ آپ نے انتخاب کیا ہے یہ دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں۔ اس میں اصل میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دین سے آپ کی دوری، تعلیم سے دوری اور آپ کو بیسک جو سیوک سینس ہے وہ نہ ہونا اس کی جو ہے غمازی کرتی ہے۔ آپ کا دین، آپ کی اخلاقیات اور آپ کی تعلیم آپ کو گروم کرتی ہے، آپ کو نکھارتی ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے والدین، آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو اخلاقی گراوٹ سے کس طرح دور رکھنا ہے۔ چاہ جائے کہ آپ اس طرح کے بے ہمانہ قسم کے جو ہے اخلاقی گراوٹ میں اور مارل ٹرپٹیوڈ میں انوالو ہو، تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہارمونیل چینج بھی ہے جو ایب نارمل ایکٹ کرنے پہ آپ کو مجبور کرتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو ایک بیماری ہو گئی، لیکن کوئی آدمی درندگی کا ایسا مظاہرہ کرے تو جیسے میرے فاضل دوست نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کا جو سزائیں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، ریفارمیٹو بھی ہیں، ڈیٹرنس بھی ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی حکم یہ ہے کہ جب کوئی جرم کرے تو آپ کو آپ کی داڑھی نہیں بھیگنی چاہیے اور آپ کو اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ظالم اور حیوان پرست لوگوں کے لیے ایسے قوانین دے کہ وہ عبرت ناک ہوں، سزائیں ایسی ہوں کہ جو ڈیٹرنس پہ مبنی ہوں۔ تو اس وجہ سے اسلام میں جو سزائیں بتلائی گئی ہیں اس پہ قرآن پاک کا حکم جب آ گیا تو ہم آگے خاموش ہیں۔ دیکھیں، یہ اپنا ایک بڑا پوری دنیا کے اندر جو چائلڈ ایبیوزز کے کیسز ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر یہ قانون کی صریحاً وائلیشن ہے۔ ریٹ آف لا جو ہے یہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، وگرنہ ایسے ملزمان کو جو کہ چائلڈ ایبیوزز کے اندر ملوث ہوں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور قوانین بہت واضح ہیں۔ قوانین جو ہیں اس کے اوپر سخت سے سخت سزا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قصور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بہت ہی بروٹل انداز میں ایک بچی کو اپنا جو ہے نا جی ہوس کا نشانہ بنا کے مار دیا گیا۔ تو ایک بہت ہی پبلک کی سطح پہ ایک موومنٹ چلی تھی، لیکن عملی طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک آدھ واقعے کے اندر سخت سزا دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہر وہ شخص جو کہ چائلڈ ایبیوز میں ملوث ہے اس کو قانون کے مطابق سپیڈی ٹرائل کے تحت فوری طور پہ سزا دی جانی چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرتی اس قسم کی درندگی کو۔ ایک مہذب دنیا یہ افورڈ نہیں کرتی کہ ہم لوگ جو ہے نا جی ہماری معاشرے کے اندر اس قسم کے واقعات ہوں، لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے ریاست کو، ریاستی اداروں کو، عدالتوں کو ایک پیج پر آ کر بہت سخت اور سپیڈی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ روز بروز جو چائلڈ ایبیوز کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات؟ اچھا، میں ایڈوکیٹ نرگس ناہید ہائی کورٹ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہی ہے نا کہ جو چائلڈ ایبیوزنگ ہو رہی ہے اور اس کو ان لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا، یعنی ٹائملی انہیں پکڑا نہیں جا رہا، اور یہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ لاء کی اویئرنیس جو ہے وہ سب کو دینی چاہیے، پیرنٹس کو دینی چاہیے، اس کے علاوہ ہر ایک بندے کو لاء کا پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے بچے کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا کوئی ایسا اجنبی شخص اس بچے کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، بچے کو بھی ال فیل۔ دیکھیں، بچے ہمارے چھوٹے سے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کے ہاتھ بھی پہچانتے ہیں، آپ کی نظریں پہچانتے ہیں۔ بچہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں وہ ریسٹ لیسنس محسوس کرے نا، بے چینی، کسی کے پاس جاتے ہوئے، کوئی ٹیچر ہو یا کوئی ارد گرد رہنے والے محلے والے لوگ ہوں، یعنی بے شک وہ پکڑ کے بچوں کو گود میں بٹھائیں، لیکن بچے اگر اس میں بے چینی محسوس کریں تو والدین کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا ریزن ہے، میرا بچہ اس کے پاس جانے سے کیوں ہیزیٹیٹ کر رہا ہے۔
عام طور پہ بلکہ یہ جو جتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں نا، اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو گھر کے ذاتی ملازمین ہوتے ہیں نا وہ انوالو ہوتی ہیں، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو آپ کو شک ہی نہیں جاتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ ان کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں بازار میں، جاؤ جی چیز لے کے آ جاؤ. یہ والدین کو چاہیے کہ پہلے تو والدین کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح فری ہینڈ اپنے نوکروں کے ہاتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ اس طرح نہ بھیج دیں. میں کہتی ہوں بچیاں کیا، آج کل تو بچوں کی بھی بہت حفاظت بیٹوں کی بھی کرنی پڑتی. یہ کل کی ابھی واقعہ ہے، یہ گنگا رام ہاسپٹل میں آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ 5 سال کی بچی ہے بیچاری، وہ بھی چائلڈ ابیوزنگ کا شکار ہوئی ہے اور وہ مار دی گئی ہے. جو سب سے دکھ کی بات یہ ہے، تو یہ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ لا کا جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن نہ ہونا. لا کی امپلیمنٹیشن یعنی لا کو قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. لا تو بن گیا بچوں کے لیے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کی اویئرنیس کیسے ہوگی. اس کی اویئرنیس دیں لوگوں کو، پیرنٹس کو دیں، لوگوں کو دیں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سیمینار کریں، لوگوں کو بلائیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کو نظروں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو کوئی ایول آئی یا کوئی بری نظروں سے تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لا کی امپلیمنٹیشن اشد ضروری ہے. صرف لا کو بنا کے کتابوں میں بند کر دینا تو بڑی بات نہیں ہے. اب عدالتیں تو جب عدالتوں میں چیز جائے گی تو عدالتیں اس پہ عمل کریں گی نا. مجھے یہ بتائیں، پہلے تو ہم لوگ عدالتوں میں کوئی چیز لے کے جائیں گے تو والدین خاموشی سے اندر گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، جا کے وہ اپنی نہ شکایت کرتے ہیں. پھر میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ پولیس کا ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں نے کس لیے شکایت کر دی. کیونکہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، ان کو تو پکڑا نہیں جاتا، اور اس کے بدلے جو بیچارے شکایت کرنے جاتے ہیں ان کی شامت آ جاتی ہے. آؤ جی اب آ کے بیان ریکارڈ کرواؤ، لاؤ جی شہادتیں لے کے آؤ. ٹھیک ہے یہ سارا پروسیس کرنا چاہیے، لیکن انہیں ایک کمفرٹیبل ماحول بھی تو آپ تو دیں. جب آپ ان بیچاروں کے ساتھ اس طرح برا سلوک کریں گے تو غریب لوگ تو پھر ڈریں گے نا ان باتوں سے کہ ہم کون تھانہ کچہریاں ہم کون کرتے پھرے، پھر کہیں جا کے عدالتوں میں جائیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے ججز بہت کائنڈ ہیں، ہماری عدالتیں بڑی کائنڈ ہیں. ایک دفعہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے لوگوں میں، ہمارے پیرنٹس میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ وہ عدالت میں آ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ پرسو کریں. اور لائرز کو بھی میں، اپنی کمیونٹی ہے، میری کمیونٹی ہے، مجھے بڑی عزیز ہے، اور ان کو بھی میں کہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا کوئی کیس ہو، کوئی بغیر فیس کے بھی کرنا پڑ جائے تو فار گاڈ سیک آپ کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کا آپ دیکھیں کہ یہ ان والدین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہم بھی بچوں والے ہیں، ذرا آپ کو اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیسا فیل کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور یہ اویئرنیس جو ہے بس اس کو میں تو سمجھتی کہ جب معاشرے میں لا قانونیت انتہا پر پہنچ جائے، اور اب جو ہماری ایک اسٹیٹ ہے، ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جب معاشرے میں آپ ایجوکیشن اور عوام کو اس کا رائٹ اور نہیں دیں گے تو اس طرح کی سائیکالوجیکل ایشوز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اس کا رزلٹ کیا آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب آپ کو اب عوام کو ان کے حق کے رائے سے، ان چیزوں سے جب روکنا شروع کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب پہلے خواتین کے ساتھ تھا، اب بچوں کی حد تک یہ جنسی زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہے، چائلڈ ابیوز، کیونکہ یہ معاشرے کی بیسک خامی ہے. تو گورنمنٹ جب فیل ہو جاتی ہے تو معاشرے میں اس طرح کے حالات اور واقعات شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں. اگر ہم معاشرے کی پراپر وے میں اصلاح کریں گے، ایجوکیشن پہ ہم فوکس کریں گے، اسلامی تعلیمات پہ فوکس کریں گے، تو معاشرہ ہمارا ایک درستگی کی طرف جائے گا. اور ہم تو ویسے بھی مسلمان ہیں اور ہمارے پاس تو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس حد تک تباہ ہے اور گورنمنٹ کا فوکس ہی نہیں ہے ہمارے اس سسٹم پہ. آپ دیکھیں چائلڈ لیبر کے بارے میں دیکھیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. جب وسائل کی کمی ہوگی تو عوام اس طرح کے بدترین مشکلات کا شکار ہوگی. تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، عوام کو بیسک نیسیسٹی دینی چاہیے اور ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ون بک ون نیشن والی تھیوری کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ معاشرے سے یہ اس طرح کا بگاڑ ختم ہو، اور ہمارا معاشرہ اور جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ پرسکون، مطلب پرفضا ماحول میں زندگی گزار سکے. بیرون ملک میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس طرح کی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی چائلڈ یا خواتین کی طرف دیکھ سکے.
ہمارا قانون کا سسٹم بھی اس حد تک مفلوج ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں بار بار جب آپ انٹرفیئر کریں گے تو عوام کا اعتماد اٹھے گا، جب اعتماد اٹھے گا تو کرائم کی ریشو بڑھے گی۔ تو ہمیں ہماری حکومت کو اور جو ملک کے جن کی بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، انہیں ایک تو ایجوکیشن کا سسٹم، دوسرا یہ ہماری جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے، سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ جتنے بھی یہ کرمنلز ہیں ان کو بیہائنڈ دا بار جب جائیں گے تو لوگوں کے لیے یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ بھئی اگر میں کوئی کرائم کروں گا تو میری تو جان نہیں بخشے گی نا۔ تو ہمارے سسٹم کو یہ سوچنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو مین ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ بیسیکلی پیچھے سارا کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اگر یہ ابیوز تو اپنی جگہ پر ہے، یہ جو آگے کیجویلٹیز جو ہوتی ہیں، یعنی ان کو اپنے جرم کے یا جو ثبوت کو مٹانا، اصل جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے جرم کے ثبوت کو مٹانے کی پھر کوشش کرتا ہے۔ وہ تو جو بھی اس کا سائیکلوجیکل ایشو ہے یا اس کے ساتھ جو بھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے معاشرے میں، اس میں ہم پوری سوسائٹی بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ اصل میں لوگوں کی تربیت اس انداز سے ہو نہیں سکی ہے، لوگوں کو یہ بات بتائی نہیں جا سکی ہے کہ یار یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے بھی بچے ہیں، کمیونٹی ایز اے کمیونٹی، پوری کمیونٹی بچوں کی تربیت کی، بچوں کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ہم اپنا ایز اے کمیونٹی اپنا کردار جو ہے وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پائے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی جگہ پر اگر ان لوگوں کو پراپرلی جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے خلاف کیے گئے کسی بھی جرم کا مل جائے، یعنی ان کو اگر اس میں جو یعنی وکٹم کو اگر جو وکٹمز نہیں، جو کرمنلز ہیں، اگر ان کو پنشمنٹ مل جائے، وہ ان کے خلاف ایگزیکیوٹ ہو جائے پراپرلی، تو پھر یہ ایشو جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو جتنی بھی کرمنل تھیریز ہیں ان کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پنشمنٹ جو دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پنشمنٹ مل رہی ہے تو دوسرے لوگ اس سے اصلاح پکڑتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر ہم یہ جرم کریں گے تو ہمیں اس کے ساتھ ہمیں یہ پنشمنٹ بھی ملے گی۔ تو پھر ایک تو یہ وجہ ہے کہ پنشمنٹس پراپرلی نہ ہونا، ایگزیکیوٹ نہ ہونا، ٹرائل کا بہت زیادہ ڈیلے ہونا، یہ ساری چیزیں بھی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر اتنے لوپ ہول ہونا کہ لیکوناز ہونا، جو پروسیکیوشن ہے اس کے اندر کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے۔ اور رہی بات یہ، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اصل میں وہ اپنے جرم کے ثبوت کو مٹانے کے لیے، ظاہر ہے جب جرم کر لیتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، اب اس کو چھپانے کے لیے وہ پھر اس کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے سے مراد یہ کہ یعنی اس کے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ پھر اس سے بھی زیادہ بڑا جرم کر لیتے ہیں کہ وہ ایک جو انسانی جان ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔